اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کا جو یہ ہمارا پارٹ ہے، اس میں کچھ خاص عمل ہیں جو ان والدین کے لیے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ روایت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ ایک شخص جس کی ایج 60 سالہ تھی، اس نے امام باقر علیہ السلام کے حضور شکوہ پیش کیا کہ جبن رسول اللہ، میں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں اور میں خواہش کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے اولاد عطا کرے۔ تو حضرت نے ایک عمل بیان فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ 3 دن نماز عشاء کے بعد اور نماز صبح کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ اور 70 مرتبہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد سورہ نوح کی 10، 11 اور 12 نمبر آیات کی تلاوت کریں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس کی تلاوت کریں تو بإذن خداوند متعال پروردگار تمہیں سالم، صحیح، صالح اور نیک اولاد عطا کرے گا۔ راوی کہتا ہے اس شخص نے یہ عمل کیا، یعنی 3 دن عشاء کی نماز کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا اور 70 مرتبہ استغفر اللہ اس کا ورد کیا، اور سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تلاوت کی، تو پروردگار نے اسے فرزند عطا کیا جو صحیح اور سالم تھا۔ ایک دوسری روایت بھی ہے امام باقر علیہ السلام سے کہ امام نے ہشام بن عبد الملک کے ایک درباری تھا، ایک قاصد تھا، اس کا ایک غلام تھا، اس سے فرمایا کہ آیا تو چاہتا ہے کہ تیرے ہاں اولاد ہو؟ اس نے کہا جی میں بالکل چاہتا ہوں میرے ہاں اولاد ہو۔ تو حضرت نے اسے یہ چیزیں یاد دیں۔ صبح کو اور عصر کے ٹائم حضرت نے فرمایا کہ 70 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح اور 10 مرتبہ استغفر اللہ، اور پھر 9 مرتبہ پھر یہی تسبیح سبحان اللہ، اور پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کے بعد یہی سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تلاوت کر۔ استغفروا ربکم انہ کان، یہ آیت کی تلاوت کر، انشاءاللہ تو صاحب فرزند ہو جائے گا، تجھے پروردگار اولاد عطا کرے گا۔ راوی کہتا ہے یہی عمل میں نے اور میری زوجہ نے انجام دیا تو ہمیں بھی پروردگار نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اور اس شخص نے جو عمل کیا تھا
اس سے بھی پروردگار نے 6-7 فرزند صحیح سالم اور نیک عطا کیے. اس کے علاوہ جو اور عمل تھا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 میں، اس میں یہ تھا کہ جو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے دعا مانگی تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ فیروزے کی انگوٹھی پہ اس کو لکھوا کر دونوں میاں اور بیوی پہنے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ انگوٹھی نجس نہ ہو، کیونکہ اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. اور ایام ماہواری میں یا جو خصوصی ایام ہوتے ہیں مسورات کے، ان میں یہ انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے. باقی انگوٹھی بھی پہنے میاں بھی اور بیوی بھی، یعنی ہمسر بھی اور اس کے شوہر بھی، یعنی یہ دونوں انگوٹھی پہنے. انشاءاللہ تعالی پروردگار انہیں اولاد سے نوازے گا اور ان کی گود کو اولاد سے مالا مال کر دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.